جامی صاحب، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا خاندانی تعارف کیا ہے، پس منظر، اہم رشتہ داریاں اور آپ کے والدین کے جو اپنے فضائل ہیں جو احادیث کی کتابوں میں اور سیر کی کتابوں میں موجود ہیں، اور دوسرے بہن بھائی جو اپنی اپنی جگہ پر بہت اہم شخصیات ہیں، ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو ایک پورا جمگھٹا ہے اور یہ جو نجوم ہدایت ہیں، اس میں آپ جس بھی صحابی کو تذکروں کو دیکھیں تو اس کے اندر نجم ہدایت ہونے کا ایک بڑا انوکھا رنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ذات گرامی سے جو فضائل، جو وابستگیاں اور جو چیزیں وابستہ ہیں، ان میں ایک بڑا گہرا رنگ بھی ہے اور ایک بڑا جچاؤ بھی ہے۔ یعنی آپ کی شخصیت میں تین فیض تو بڑے شباب نظر آتے ہیں۔ کیا کہنے۔ حضرت عبد المطلب کی سیادت کا رنگ واہ 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 واہ، اپنی صاحبزادی صفیہ کے ذریعے سبحان اللہ، آپ کے رگو پے میں آیا۔ وہ آپ کی دادی تھی؟ وہ آپ کی دادی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ اس کے بعد پھر اپنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا علم بھی، واہ، سخاوت بھی، اور اس کے بعد دین کے ساتھ گہرا تعلق بھی، وہ بھی آپ کے رگو پے میں آیا۔ مطلبی بھی، صدیقی بھی، بالکل ٹھیک۔ کیا بات۔ اس کے بعد پھر آپ کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسب کا فیض بھی آیا، سبحان اللہ، حضرت زبیر بن عوام کی طرف سے۔ جی، تو یہ جو رکنی شخصیت ہے نا، کیا خوب۔ جہاں آپ نے اچھا کہا، عبد المطلبی رنگ بھی ہے، صدیقی رنگ بھی ہے، صفوی رنگ بھی ہے، حضور حمیرائی رنگ بھی ہے، سیدہ عائشہ۔ دیکھ، اب اندازہ لگے جو ان کی ایک شخصیت ہے، جو ان کا جچاؤ ہے، پھر والدہ گرامی کی جرت کے جو شواہد ملتے ہیں۔ آپ نے جو آخری جملہ کہا تو وہ والدہ کا رنگ بھی بہت گہرا تھا۔ تو یہ آپ کی شخصیت کے وہ ایک نمایاں رنگ ہیں، وہ پہلو ہیں، اس لیے کہ جب آپ بچپن میں ہیں تو شجاعت، استقامت، عزیمت، معیار، بڑے بڑے القابات ہیں جن کو ہم دین اسلام میں سمجھانے کے لیے جب مثالیں دینے لگتے ہیں تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سامنے آتی ہے۔ جامی صاحب، میں نے سنا کہ یہ بھی قریش کے متمول گھرانوں میں سے ایک گھرانہ تھا، لیکن یہ اپنے بچوں کی پرورش بہت ہی سخت گیری سے کرتے تھے کہ وہ آرام پسند نہ بنے، سہولت پسند نہ بنے، سخت کوش ہوں، جری ہوں، شجاعت ان میں آئے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ کمالات ہیں۔ یہ کمالات ہیں، چونکہ یہ لوگ خاندان قریش کے جتنے بھی خاندان گزرے ہیں نا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں فرمایا تھا الائمۃ من القریش، بھئی قیادت کرنے کے، سیادت کرنے کے، اور جہاں بانی کے جتنے بھی استعارے اور صلاحیتیں ہیں ان تمام خاندانوں میں موجود ہیں، اور جہاں یہ فیض اور نسبتیں اتنے قریب تر ہو جائیں تو یہی وجہ تھی کہ جن ہنگامی حالات میں آپ ہیں اور جن ہنگامی حالات میں کھڑے ہوئے تو قبلہ نظام سے عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنے کڑے معیار پر رہ کر کوئی کمپرومائز نہ کرنا، لچک نہ کھانا، ہر طرح کی قربانی برداشت کر جانا اور راہ عظیمت کا ایک کامل نمونہ بن کے دکھانا۔ حضور آپ کے ننہال کا اور خصوصاً آپ کی والدہ ماجدہ کا ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتنی خدمات، وہ بہت گہرا رنگ ہے۔ یعنی دیکھ لیں کیا لقب ملا انہیں۔ جی، ذات النطاقین، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک، اور پھر اس لقب کو کتنا پیار سے ادا کیا جاتا تھا کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر جب ظاہری طور پر تھوڑا سا ایسے حالات بھی تھے، اتنی بڑی قربانی دے دینا کہ اپنی ذاتی چیز بھی دے دینا ذات النطاقین میں۔ تو پھر اس کے علاوہ آپ کے جو والد صاحب تھے زبیر بن عوام، وہ ویسے بہت جرت مند آدمی تھے۔ پھر آپ نے لقب بولا حواری رسول، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی محاذوں پر جو سب سے سبقت لے گئے وہ آپ تھے، سامنے آ جاتے تھے۔ ان کا ایک بڑا
گہرا رنگ تھا. تو آپ کی ذات میں یہ سارے فضائل، یہ سارے، پھر تبہر بڑا تھا جی. چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑی کثرت سے جاتے تھے، وہاں سے فرمودات نبویہ بہت زیادہ سن کر آتے تھے. جی ہاں. وہ بھی تھا، حتیٰ کہ آگے دلائل میں آئے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو کمیٹی بنائی تھی جنہوں نے قرآن مجید کی وہ لغت قریش کے مطابق ترتیب لگانی تھی، اس کمیٹی کی بھی باقاعدہ آپ ممبر تھے. مرد میدان تو پھر ان کی کیا بات ہے، بلکہ آپ تو استعارہ تھے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والے مجاہد. یہ آپ کی وہ بنیاد. اچھا، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت مصعب بن زبیر، یہ بھائی ہیں ان کے، یہ سارے اپنے ان کے تاریخی کارنامے ہیں. بالکل ٹھیک. ہماری تاریخ ان کے ذکر کے بغیر ظاہر مکمل نہیں ہوتی.